بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے، اور یہ معلومات ہم نے لی ہے مولانا شاہ نجیب اکبر آبادی کی کتاب تاریخ اسلام کی جلد اول سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام و نسب علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوئی بن غالب۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ابو الحسن اور ابو تراب کی کنیت سے مخاطب فرمایا ہے۔ آپ کو اپنا نام ابو تراب بہت پسند تھا۔ جب کوئی بھی شخص اس نام سے آپ کو پکارتا تھا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے۔ اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکل کر مسجد میں تشریف لائے اور وہیں پر سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی مسجد میں تشریف لائے اور دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں سوئے پڑے ہیں، تو ان کو اٹھایا اور ان کے جسم سے مٹی جو لگی ہوئی تھی وہ مٹی پونچھتے جاتے تھے، صاف کرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ ابو تراب اٹھو، ابو تراب اٹھو۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الجہاد حدیث نمبر 2975 ہے، اور صحیح مسلم کتاب الفضائل باب فضائل علی میں موجود ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بن اسد بن ہاشم تھا۔ آپ ہی وہ پہلی ہاشمیہ تھیں کہ خاندان بنو ہاشم میں منسوب ہوئیں، اسلام لائیں اور ہجرت فرمائی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور داماد بھی تھے، یعنی وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شوہر تھے۔ آپ میانہ قد، مائل با پستی تھے، دوہرا بدن، سر کے بال کسی قدر اڑے ہوئے، باقی تمام جسم پر بال، لمبی اور گھنی داڑھی گندم گوں تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خصوصیات میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آپ بنی ہاشم میں سب سے پہلے خلیفہ تھے۔ آپ نے ابتدائی عمر سے کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی تو آپ کو مکہ میں اس لیے چھوڑ گئے کہ تمام امانتیں لوگوں کو پہنچا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کرنے کے بعد آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچ گئے، سوائے ایک جنگ تبوک کے، اور تمام لڑائیوں میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ جنگ تبوک جاتے وقت آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کا عمل یعنی قائم مقام بنا کر گئے تھے۔ جنگ احد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پر 16 زخم آئے تھے۔ جنگ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہی دیا تھا اور پہلے سے فرما دیا تھا کہ خیبر آپ کے ہاتھ پر فتح ہوگا۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور آپ سے التماس ہے کہ اسی طرح کی اچھی اور معلوماتی اور قیمتی ویڈیوز جاننے کے لیے، قیمتی باتیں جاننے کے لیے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ یہ تمام تر معلومات جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے کہ تاریخ اسلام جلد اول، اور اس کے مصنف ہے مولانا شاہ اکبر نجیب آبادی صاحب۔ واللہ عالم بالصواب۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔